کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے بڑھ کر بھی کوئی سخت دن ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضور کے سگے چچا کو شہید کیا گیا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر ظالموں نے بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی، بڑا بڑا ظلم بھی کیا تھا۔ حضور اس سے بڑھ کر بھی کوئی دن ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور پر پٹی باندھی ہوئی ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے، اور کریم محبوب جب ہوش میں آتے ہیں تو اپنے پیارے صحابہ سے گفتگو کرتے ہیں، صحابہ مجھے بتاؤ میرے چچا کا کیا حال ہے۔ اما عائشہ صدیقہ آپ عرض کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضور کیا اس دن سے بڑھ کر بھی کوئی سخت دن ہے؟ تو کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں عائشہ، ہاں عائشہ، اس دن سے بڑھ کر بھی ایک سخت دن ہے۔ حضور وہ کون سا ہے؟ فرمایا عائشہ وہ طائف کا دن یاد کرو، عائشہ وہ طائف کا دن یاد کرو کہ جب میں اپنی قوم کو دعوت حق دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا نا، میں جب طائف میں پہنچا تھا نا عائشہ، وہ یہ کہ میری دعوت کو قبول کرتے، ظالموں نے میرے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا تھا، آوارہ لڑکوں کو لگا دیا تھا، نوجوان لڑکوں کو لگا دیا۔ عائشہ وہ جو دن ہے نا وہ بڑا سخت دن ہے عائشہ، وہ طائف کا دن کہ لوگوں نے میرے اوپر پتھر برسائے تھے، اور عائشہ جب کبھی میں تھک ہار کر بیٹھتا تھا نا تو وہ ظالم مجھے اٹھا دیا کرتے تھے۔ عائشہ وہ جو طائف کا دن ہے نا وہ بڑا اوکھا دن ہے۔ اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ احد کے دن سے بڑھ کر پھر وہ طائف کا دن ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ وہ طائف کا دن میری زندگی کا بڑا سخت ترین دن ہے۔ لیکن یار ذرا سوچو، پھر بھی کریم محبوب نے ہم تک تبلیغ حق پہنچائی ہے، اللہ کے احکامات کو پہنچایا ہے، اور اس کے برعکس حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں لا اسألکم علیہ اجرا، لوگوں میں پھر بھی تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں نے بڑی بڑی اذیتیں، بڑی بڑی تکالیف، بڑی بڑی مصیبتوں کو جیلا ہے، برداشت کیا ہے۔ فرمایا ہے میری پیاری امت میں پھر بھی تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں ایک چیز کا مطالبہ ہے، ایک چیز کا مطالبہ۔ حضور ارشاد فرمائے نا لبہائے اقدس کو جنبش دینا، حضور فرمائے، کریم محبوب نے فرمایا لوگو الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، میرے قرابت والوں سے نا، میرے قرابت والوں سے مودت کرنا، ان سے پیار کرنا، حضور ان سے پیار کرنا، حضور کوئی اور چیز؟ فرمایا لوگوں میرا تم سے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، صرف میرے قریبیوں سے محبت کر لو، مجھے یہی کافی ہے۔ اور پھر خدا کی قسم یہ قریبیوں سے محبت، یہ کوئی اس نیکی کی دعوت پہنچانے میں حضور نے کوئی صلہ نہیں مانگا، بلکہ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ یوں سمجھ لے کہ ہماری بخشش کا دار و مدار وہ حضور کی اس اہل بیت پر رکھا ہوا ہے۔ اگر حضور کی اہل بیت سے محبت کی تو سمجھ جاؤ تو اس جہان میں بھی بیڑا پار ہے اور اگلے جہان میں بھی بیڑا پار ہے، اگلے جہان میں بھی بیڑا پار ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرات المناجی مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ مصابیح کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہ لن تضلوا من بعدی۔ ارشاد فرمایا لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جانے لگا ہوں۔ حضور کون سی؟ حضور کون سی؟ فرمایا اگر تم نے ان کو پکڑ لیا تو تم گمراہ نہیں ہوگے، شرط یہ ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کو پکڑنا ہے، دونوں کو پکڑنا ہے، لازمی پکڑنا ہے۔ حضور کون سی؟ فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ تعالی، وہ اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن کریم ہے جس کو میرے امتیوں تم نے پکڑ لینا ہے اور پھر تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور دوسری چیز کون سی؟ ارشاد فرمایا اطرتی اہل بیتی، فرمایا لوگوں میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ اگر تم نے ان دو چیزوں کو پکڑ لیا
تو گارنٹی میں محمد دیتا ہوں تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دو چیزیں ہیں، آج لوگ بڑا شور مچائے پھرتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن سے محبت تو بڑی کی ہے، قرآن کا دامن تو پکڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر بغض اہل بیت بھی پال رکھا ہے، اہل بیت کا بغض پال رکھا ہے۔ اور ایک طبقہ، ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت کے بڑے پرچم بلند کیے پھرتا ہے کہ ہمیں حضور کی اہل بیت سے بڑی محبت ہے، بڑی مودت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے تو قرآن کے 30 پاروں کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ محبت اہل بیت کا دم تو بڑھتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن کے 30 پاروں کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ماننے پہ آئیں تو اہل بیت کو بھی مان جائیں، اور اگر نہ ماننے پہ آئیں تو قرآن اللہ کی کتاب کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم ان میں سے کسی ایک کا دامن پکڑو، لیکن کریم محبوب کا فرمان یاد رکھو، فرمایا لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کو پکڑنا ہے، ایک کو پکڑنا اور ایک کو چھوڑنا نہیں ہے، پکڑنا دونوں کو ہے۔ فرمایا اگر تم ان دونوں کو پکڑ لو گے تو گارنٹی میں دیتا ہوں تم ذریعہ نجات پا جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ ایک چیز کو پکڑنا، ایک کو چھوڑ دینا یہ ذریعہ نجات نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کی محبت کا دم بھرے، قرآن سے محبت کے قصیدے گائے، لیکن دل کے اندر حضور کی اہل بیت کا بغض پال رکھا ہے، تو فرمایا تم بھی گمراہ ہو، تم بھی گمراہ ہو۔ اور اگر حضور کی اہل بیت سے محبت کا دم تو بڑا بڑھتے ہیں، لیکن قرآن کے 30 پاروں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، تو سمجھ جاؤ وہ بندہ بھی گمراہ ہے، وہ بندہ بھی گمراہ ہے۔ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم سنی تجھے مبارک ہو، اور سنیوں آپ کو مبارک ہو، آپ کے ایک ہاتھ کے اندر قرآن کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضور کی اہل بیت کا بھی دامن ہے، قرآن کا بھی دامن ہے اور حضور کی اہل بیت کا بھی دامن ہے۔ فرمایا لوگوں اگر تم ان دونوں کو پکڑ لو گے تو پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے، پھر تم گمراہ نہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہ کوئی کام تھا، میں نے کوئی سوال پوچھنا تھا، مجھے کوئی کام تھا حضور سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں در دولت پر حاضری دینے کے لیے چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں گیا نا، صحابہ کا عمل پتہ ہے کیسا تھا؟ صحابہ جب جاتے تھے نا تو یوں جا کر دروازے کو کھٹکھٹاتے یا دستک نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ اس چیز کو بھی بے ادبی سمجھا جاتا تھا کہ یہ بارگاہ کریم کی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو امام وہ ہے کہ جو نبیوں کا امام بن کر تشریف لایا ہے، یہ وہ ہے جو نبیوں کے سردار ہیں۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جیسے ہی آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں دروازے پر دستک نہیں دی، میں بیٹھ گیا، گویا میں یوں پلکوں کے ساتھ ٹکٹکی باندھے آنکھوں کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ ہی رہا تھا کہ کب حضور تشریف لائیں اور میں ان کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا۔ وہ ساگر صدیقی کا شعر ہے نا ایک، کہ میں نے پلکوں سے در یار پر دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پر دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں کہ جسے صدا اب یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے پلکوں سے کوئی دستک دے کر بتایا نہیں تھا، لیکن صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے پلکوں سے در مصطفیٰ پر دستک دے کر بتایا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں بیٹھ گیا، ایک وقت آیا، تھوڑے دیر گزری، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، اور آپ فرماتے ہیں حضور جب باہر آئے نا تو آپ نے اپنے جسم اطہر پر کالے رنگ کی کملی بھی اوڑھی ہوئی تھی، کالے رنگ کی کملی اوڑھی ہوئی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی دائیں جانب میں بھی کوئی چیز حرکت کر رہی ہے،
बाईं जानब दूसरी तरफ आप फरमाते हैं मैं देखता हूँ कि इस जानब भी कोई चीज़ ना हरकत कर रही है। आप फरमाते हैं कि मेरा जो मुद्दा था, मेरा जो मसला था, जो मैंने पूछना था वो मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मेरा काम मुकम्मल हो गया। आप फरमाते हैं मैं जाने लगा तो मेरे दिल में बात आई, ए उसामा ज़रा पूछ तो सही ना, ज़रा पूछ तो सही ना यार, ज़रा पूछ तो सही कि हुज़ूर की दोनों जानबों में जो चीज़ हरकत कर रही है ये है क्या, ये है कि ज़रा पूछ तो सही। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं वापस जाने ही लगा तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो चीज़ आपकी पहलुओं में, आपकी जानिबों में हरकत कर रही है, हुज़ूर ये क्या है, हुज़ूर ये क्या है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि हुज़ूर ने कोई गुफ्तगू नहीं फरमाई, हुज़ूर ने लम्हाए अक़दस को जुम्बश नहीं दी, हुज़ूर बोले नहीं, किया क्या। आप फरमाते हैं फ़काशफ़हू, फ़काशफ़हू, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर ने ना यूं अपनी चद्दर को खोला, अपनी चद्दर को खोला। जब चद्दर को खोला तो मंजर क्या देखने को मिला। आप फरमाते हैं जब मैंने देखा कि फ़ाइदल हसनो वल हुसैनो, आप फरमाते हैं मैंने देखा कि हुज़ूर की एक जानब हज़रत इमाम हसन थे तो दूसरी जानब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन तशरीफ़ फरमा थे और आप खेल रहे थे। आप फरमाते हैं जब मैंने देखा मैं जाने लगा तो हुज़ूर ने पता है क्या फरमाया, फरमाया उसामा ज़रा सुन सुन। हुज़ूर क्या, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं हसन हुसैन दोनों से मोहब्बत रखता हूँ, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह और जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे भी मोहब्बत फरमा, मौला तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुज़ूर के ये जो नवाज़ है ना, हुज़ूर के ये जो नवाज़ है, हुज़ूर ने इनसे मोहब्बत ही बड़ी फरमाई है, हुज़ूर ने बड़ी मोहब्बत फरमाई है। और मैं यहाँ पर एक और बात करता चलूँ कि जिस लम्हाए अक़दस से ये निकला कि लोगों इनसे मोहब्बत करो, उसी ज़ुबान अतहर से ये भी निकला है कि लोगों मेरे सहाबा का एहतराम करना, मेरे सहाबा के बारे में ज़ुबान दराज नहीं करनी। वइज़ा ज़ुकिरू फ़अंसिकू, फरमाया जब जब जिक्र करने लगो अपनी ज़ुबानों को रोक लो, रोक लो। क्यों, ज़रा देख लो, ज़रा जांच लो, ज़रा परख लो कि किन हस्तियों पर तुम अपने लब खोलने लगे। फरमाया अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ू अरदम मिन बादी, फरमाया लोगों मेरे सहाबा के मारे में ना अल्लाह से डरना और मेरे बाद इनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना, इनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना। हमने हुज़ूर की अहले बैत से मोहब्बत की है तो हुज़ूर के फरमान की वजह से मोहब्बत की है, हुज़ूर के असहाब से मोहब्बत की है तो हुज़ूर के फरमान की वजह से की है। हज़रत काज़ी अय्याज़ मालकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बात नकल फरमाते हैं, यहाँ फरमाते हैं कि जहाँ पर आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाया ना, जहाँ पर हुज़ूर आराम फरमाया ना, जहाँ पर हुज़ूर जलवागर है ना, आप फरमाते हैं कि वो जो जगह है ना, वो जो जगह है, आप फरमाते हैं वो जगह बैतुल्लाह से भी अफजल है। ज़रा मोहब्बत से बोलो ना यार, ज़रा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि वो जो जगह है, वो जो हुज़ूर के जिस्म से लगने वाली मट्टी है, आप कहते हैं कि वो जो मट्टी है वो बैतुल्लाह से अफजल है। और आगे फरमाते हैं वो बैतुल्लाह तो क्या, वो अर्श से भी अफजल है, वो अर्श से भी अफजल है। मैंने कहा वो जो मट्टी है क्या वो हुज़ूर के जिस्म का हिस्सा है? नहीं। क्या वो हुज़ूर के जिस्म का टुकड़ा है? कहा नहीं। बारे में इमामुल अंबिया फरमाते हैं लोगों ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैंने कहा वो मट्टी जो हुज़ूर से छू जाए वो मट्टी तो अर्श से भी अफजल है, तो उस सैयदा का मकाम क्या है जो हुज़ूर के जिगर का टुकड़ा है, जो हुज़ूर के जिगर का टुकड़ा है। और उस अली के बारे में सुनियो तुम्हारा क्या अकीदा है, जिस अली के बारे में हुज़ूर फरमाए अली मुझसे है मैं अली से हूँ। और उस हसन का मुकाम क्या है, जिस हसन के बारे में हुज़ूर फरमाए लोगों ये हसन मेरा पुत्र है। और जिसके बारे में हुज़ूर फरमाए लोगों ये सरदार है,
دو مسلمانوں کے درمیان صلح کل کو یہی کروائے گا۔ اور اس حسین کا مقام کیا ہے جس حسین کو حضور اپنے کندھوں پر سوار کر لیا کرتے ہیں؟ اس حسین کا مقام کیا ہے جس حسین کو حضور اپنے سینے پر کھلاتے ہیں؟ اس حسین کا مقام کیا ہوگا کہ جس نے کربلا کے میدان میں جا کر نانا سے کیا وعدہ وفا کر دیا ہے، نانا سے وعدہ وفا کیا ہے۔ اور ہم یہاں پر یوں کہتے ہیں کہ حسین جاتے نہ کربلا میں تو ہم پہ حق یوں آیا ہی نہ ہوتا، اور نہ ہوتی یوں منبر کی زیب و زینت، یہ واحدوں کا بیانہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، اور نہ شریعت کے یوں ڈنکے بجتے اگر حسین اس کے علم بردار نہ ہوتے، اگر حسین اس کے پاسباں نہ ہوتے تو ہم پہ یوں حق آیا نہ ہوتا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کرب و بلا میں جا کر، کربلا کے میدان میں جا کر بتا دیا، لوگوں حضور کی شریعت پر عمل کرنا ہے تو اس حسین جیسا عمل کر کے بتا دیا۔ لوگوں اگر نماز میں جھکنا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں جھکنا، یہ گردن جھکنی ہے تو مصطفیٰ کا تصور کر جانا، ان کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دینا، ان کے قدموں میں جھکا دینا۔ اور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل بتا، اوے ہم سے سونا بھی کسی کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر کسی کو حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اے جبریل بتا، میری اہل بیت، میرے خاندان سے بڑھ کر بھی کسی کا خاندان دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم آپ کے خاندان سے بڑھ کر کسی کا خاندان بھی حسین نہیں دیکھا۔ تو جبریل کیا کہتے ہیں؟ اللبت الارض مشارقہا، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرقوں کو بھی دیکھا ہے، اور حضور ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے۔ میں نے مغربوں کو دیکھا ہے، اور سونیا ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے۔ میں نے آدم کو دیکھا، ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے۔ میں نے شیش کو دیکھا، بار بار دیکھا، نوح دیکھا، بار بار دیکھا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ابراہیم، مریم، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ، تقریباً 14 نبیوں کو، رسولوں کو ایک بار نہیں بار بار دیکھا۔ سونے خدا کی عزت کی قسم ہے، نہ آپ جیسا کسی کو دیکھا ہے، نہ آپ کی خاندان پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ اور ایک آگے بعد آپ شرط کرنا چاہوں، یہ حدیث کو روایت کرنے والا امام علی ہمارے سینوں کا تاج ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے سینوں کا تاج سنیوں کی زبان میں سے علی رضی اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، عام نہیں، حدیث کی جو قوت ہے وہ مولا علی کے نام کی بڑی ہے۔ سبحان اللہ، مولا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سنیوں کی آواز، یہ سنیوں کا کہنا ہے۔ اور یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریمہ میں حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں من احبانی، فرمایا لوگوں جس نے مجھ سے محبت کی، بس آگے بڑھو۔ ابو کیا فرمایا؟ وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب حضور حدیث روایت کر رہے ہیں، جب حضور فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دونوں شیر حضور حسین حضور کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، فرمایا لوگوں جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے حسن حسین۔ سبحان اللہ، جس کو حضور کرنا ہے میرے حسن حسین، سبحان اللہ۔ جس کو حضور کرنا ہے میرے حسن حسین ہے۔ فرمایا لوگوں جس نے مجھ سے محبت کی میرے حسن حسین سے محبت کی، حضور پر میں نے ان کے سبحان آگے ہو۔ حضور کیا فرمایا؟
سبحان اللہ میرا دوست جنت میں جائے گا، حضور جس کے بارے میں فرما دے کہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا اس کو روک دو، سبحان اللہ اس کو بھی کون روک سکتا ہے؟ ہم نے تو مانا ہے حسن و حسین کو تو یوں مانا ہے جیسے ہم نے کہا۔ میں تو اتنا کہتا ہوں خدا کی قسم، سنی ہونے کے لیے نا مصطفیٰ کی آل سے محبت ہو ضرور۔ بے شک بے شک بے شک جس کے دل میں حضور کی آل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ بندہ رافضی تو ہو سکتا ہے، وہ بندہ ناصری تو ہو سکتا ہے، وہ بندہ خارجی بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنی ہونے کے لیے مصطفیٰ کی آل، سبحان اللہ مصطفیٰ کی آل کا پیار ضروری ہے۔ جس کے دل میں حضور کی آل بیت کا پیار نہیں، وہ بندہ سنی ہوئی۔ بے شک اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جو مچھلی ہے نا مچھلی، وہ چند لمحوں کے لیے پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے، لیکن سنی مصطفیٰ کی آل کے بغیر سبحان اللہ سبحان اللہ سنی مصطفیٰ کی آل کے بغیر نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا وہ بندے جو دل میں بغض والے رہتے ہیں، سنے تیرا مرنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے، اللہ کہ تیرے دل میں حضور کی آل بیت کی محبت نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا مرنا بہتر ہے۔ ایسے جینے سے ہم سنی وہ ہیں جو جینا بھی حسین نہیں چاہتے ہیں، مرنا بھی ہاں سبحان اللہ بے شک ہم جینا بھی حسین نہیں چاہتے ہیں۔ ہم جب جائیں گے تو اتحاد میں کریں گے، ہمارے دل میں محبت نہیں کریں بے شک بے شک سب سے پہلے نظر آئے گی، اور جس بندے کے دل میں محبت اہل بیت نہیں، وہ بندہ جو بھی کر لے، وہ کیا فرمایا وہ بندہ کعبہ بھی چھوڑ دے، خلاف سے لپٹ گئے، اس سے چھوٹ گئے، اس کے ساتھ بڑی محبت کرے، چمٹ گئے۔ میں لوگوں سنو، اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں، بغض پان رکھا ہے، ان کے خلاف بھوکتا ہے، اور میں اس بندے کی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، اور میں کچھ بھی قبول نہیں، حضور پیار ہوں، اور میں کیونکہ اس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوں۔ اللہ اکبر جس بندے کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، سمجھ جاؤ وہ بندہ خدا تقریر کرتا ہے، وہ بندہ اس پٹی سے ہٹ چکا ہے، وہ اللہ کے راہ ہدایت کا کبھی بھی مسافر نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور سے محبت رکھنے والے ہیں، ذرا دیکھنا ان کا ایمان، ذرا ان کا ایمان دیکھ، یہ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے بندے ہیں۔ آج کل کے سنیوں کا حال پتہ کیا ہے؟ جس کو پریمے بریانی کی نبی کو بھی بات کرنا بول کے یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہماری حضور سے محبت، کہ ہم ایک پلیٹ بریانی کے لیے ان مجالس میں چلے جاتے ہیں، ان محافل میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر حضور کے صحابہ کو بڑا کیا جاتا ہے، جہاں پر حضور کے صحابہ کو بھونکا جاتا ہے، معاذ اللہ، جہاں پر ان کے خلاف زبان دازی کی جاتی ہے۔ میں نے کہا سنی ذرا ہوش کر، یہ وہ مجالس ہے، وہ مجالس ہے جہاں پر حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کے خلاف بھونکا جاتا ہے، حضور کے صحابہ کا تبادلہ بازی کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا یہ تیرا دل مان کیسے جاتا ہے، تیرا دل مان کیسے جاتا ہے کہ تو ان مجالس میں جا رہا ہے، اور پھر میں کہتا ہے کہ وہاں پر تو محبت اہل بیت جو ہوتی ہے، میں نے کہا محبت اہل بیت سنی ہے نا، کبھی سنیوں کو دے تو گیا، سبحان اللہ بے شک کبھی سنیوں کی محافل میں آ کے سننا، تجھے بتائیں گے سنی کیسی محبت کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائی نا، ان کا ایمان بڑا مشہور ہے، اپنی اماں سے بڑی محبت کرتے ہیں، پیار بڑا مشہور ہے۔ جب ایمان لے لینا تو اماں نے دل کر کہتی ہے نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، بھوکی مر جاؤں گی، اللہ اکبر بھوکی مر جاؤں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا تو آپ کیا آپ کے ماں سے کہنے لگے، ماں سنا ہے تم نے ضد لگا لی ہے؟ اماں کہنے لگی ہاں ساتھ میں نے ضد لگا لی۔ اماں کیا کہنے لگی نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی، احساس سن لے میں بھوکی مر جاؤں گی۔ کب تک؟ کہنے لگی جب تک تو اپنے پرانے دین
پر نہیں آ جاتا, پرانے دین پر نہیں آ جاتا. سن لے صاحب, میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی, بھوکی مر جاؤں گی. حضرت سعد نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اور کہہ رہے کہ اماں دل چھوڑ دے, اماں دل چھوڑ دے, اماں دل چھوڑ دے. کہنے لگے احساس سن لے, میری بات کوئی نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی, بھوکی مر جاؤں گی جب تک تو پرانے دین پر نہ آ جائے. حضرت سعد نبی وقاص کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اماں سن لے, اماں سن لے, خدا کی عزت کی قسم, اگر رب کعبہ تجھے 70 مرتبہ دوبارہ زندہ کرے, 70 مرتبہ تیرا اسی حالت میں انتقال ہو جائے. کہنے لگے ماں سن لے, مصطفیٰ کی غلامی کا دامن کے ساتھ گر گئے. اللہ اماں مجھے تیرا مرنا تو منظور ہے, مصطفیٰ کی غلامی سے نکل جاؤں گے مجھے منظور. اللہ میں نے کہا مومن دیکھ, آج کے مسلمان دیکھ, اپنے عقیدے کا حسن دیکھ, اپنا ایمان دیکھ. چند جانوروں کی بلیٹوں پر وہ اپنا ایمان دیکھ کر ان کی مجالس میں جا رہا ہے, ان کی محافل میں جا رہا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیہی کرتا تھا, وہ آپ کا کام کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں میں دیر بھر بڑی مزدوری کی اور میں نا آپ کی روایت کے پاس آیا. کہتے ہیں میں نے اس کی تمام دن کی جو مزدوری تھی میں نے کرا دی. آپ فرماتے ہیں میں نے پوری ایمان کا انتظام بھی کیا, بڑی تھکاوٹ اور مشقت والا کام تھا. آپ فرماتے میں نے کیا, آپ فرماتے میں نے کیا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیہی کا اپنی مزدوری کر لی, آپ فرماتے ہیں میں آپ کے روایت کے پاس گیا, وہ بھی کافر ایمان نہیں رہا. آپ فرماتے ہیں میں نے جا کر کہا کہ لا بھائی آپ کی روایت میں نے دیہی پوری کر لی ہے, مزدوری پوری ہو گئی ہے, لا بھائی میرے پیسے. کہنے لگا ایسے ایسے نہیں ملیں گے. آپ انہوں نے کہا اچھا چل بتا کہ پیسے کیسے ملیں گے, کیسے ملیں گے بتا. آپ کی روایت جب اتنا سنا تو کہنے لگا ایک صورت ہے, اگر تو چلتا ہے کہ تجھے تیرے پیسے مل جائے, ایک صورت ہے. میں بتا رہی کون سی صورت ہے. کہنے لگا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ, استغفر اللہ, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ کے تجھے تیرے پیسے مل جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں جو دیہاڑیدار بندے ہوتے ہیں نا, جو دیہاڑیدار ہوتے ہیں, مزدور ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ان کی دیہاڑی کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی لابی شروع ہوتی ہے, دیہاڑی پہلے کوئی نہ کوئی لابی شروع ہوتی ہے. ان کی زندگی کا دار و مدار اسی دیہاڑی پر ہوتا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اس نے یوں کہا کہ مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. آپ فرماتے ہیں میرے پاس ایک چادر تھی. آپ سمجھتے جو مزدور ہوتے ہیں, جو دیہاڑیدار ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک چادر ہی ہوتے ہیں, پڑھنا بھی ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر اٹھائی, میں نے یوں رکھی. میں نے کہا خدا کی قسم تمہیں خباب کے ایمان کی بڑی تھوڑی ہے. اللہ کہنے لگے سوچنا, اور تمہیں خباب کے ایمان کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہے. خدا کی عزت کی قسم اگر تو پوری کائنات کی دولت اس خباب کے قدموں میں لا کے رکھ دے, میں پھر بھی مصطفیٰ کی بے شک بے شک, میں پھر بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا مومن آج اپنا عقیدہ دیکھ, اپنے عقیدے کا حسن دیکھ. اور ایک پلیٹ بریانی پہ, اور ایک پلیٹ چاولوں پر, اور ایک چائے کی پیالی پر, ایک شربت گلاس پر اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے اور ان کی مجالس میں جا رہا ہے. مومن اپنے عقیدے کے حسن کو پہچان, صحابہ کے عقیدوں کو دیکھ. حضور کی اصحاب سے اگر پیار کرنی ہے, پیار کرنا ہے, تو حضور کے فرمان کو دیکھ کر حضور نے بے شک بے شک, اگر حضور کی اہل بیت سے پیار کرنا ہے تو حضور کے فرمان کو دیکھ کر ہم نے حضور کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان ہستیوں سے محبت کرنے کے ایک دائرہ کار بنا کے رکھے. فرمایا کہ اس لیمت کو کراس نہیں کرنا, صحابہ سے محبت کرنی ہے تو اس دائرے کے اندر ایک انحصار کرنا رہتے ہوئے کرنی ہے. اگر اہل بیت سے محبت کرنی تو ایک انحصار ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے. اور خدا کی قسم سنی اگر اہل بیت سے پیار کرتا ہے تو یہ کسی کی ضد میں آ کے نہیں کرتا, یہ کسی کی ضد میں آ کے نہیں کرتا. ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے کہ
بے شک ایک کو نہیں